یہ تو ہوں میرے بھائی پرانیاں کا بھی بت پرست ہوں آپ انہوں کہیں بھی وہ لکھیا باپ یا مگر ہے چاچا یہ علاج کی ہوئے لکھیا قرآن ایک جگہ نہیں 100 تھان سے لے ابھی ہے آدر اپنے باپ آدر سے انہوں نے کہا سورہ مریم جی آ جاتا یا ہے میں کیا نا قرآن جدوں میں کیوں نہ آکھاں یا بات 4 جگہ صرف سورہ مریم جی آتا ہے میرے باپ شیطان دی پوجا نہ کر تو میرے ساتھ دے اللہ باپ کہی جاتا ہوں تھی اپنی طرف امینڈمنٹ کریے بھی نہیں اللہ کو غلطی لگی وہ چاچا جی یہ تو ہی دس کوئی انصاف ہوگا یہ ہوئی مغالطہ نا میں نہ باپ دا کوئی عمل جڑا وہ بیٹے نو اثر ہے نہ بیٹے دی برائی باپ نو جان اسی سارے دے سارے آدم علیہ السلام دی اولاد نہ اور نبی سی اسی وہ پشت کس طرح رہے ہیں جڑے کافر بے ایمان وہ معصوم سی یہ بدماش کس طرح وہ پشت نکل اور نبی اور یار تو گاہ نو رونا پہلے تو کرنا پہلا جو نبی سی وہ اولاد تو کافر کس طرح نکلا معصوم نو کو نقصان ہویا ابراہیم دا عمل انہوں نے آدم علیہ السلام دے انہوں نے عمل ہے بچے اگر برائی کریں گے تو پوچھ نہیں ادھا ہی باپ اگر نیک ہے نوح علیہ السلام نیک سی بیٹا کافر نکلے غرق ہو گیا کیوں ہے میں مقابلے دیں رہی باپ آ سی بیٹا ہر بندہ اپنے تھان سے آدر کافر سی ابراہیم کی نقصان ہے ہر بندہ بالغ ہونے تو بعد اپنے عمال دا خود جواب دے کافراں چو مومن نکل رہا ہے مومناں چو کافر نکل رہا ہے اے جنہیں جڑے مسلمان حضور دے زمانے جو ہے انہوں نے باپ دادے کافر ہی سی یہ دلیلہ نہیں قرآن شریف نے ٹھٹھا نہ کریا کرو انہوں کھول کے ویکھو شروع تو آخر تک جتھے ذکر ہے باپ ابراہیم دا باپ ہی انہوں آ کے ایک جگہ بھی نہیں چاچا آ کے تسی اپنے کولوں ہی بنا رہے نہیں معصوم نہیں ہو سکتا تو بولا یہ کتنے لکھیا معصوم نو کی تکلیف ہے اگر وہ رہا پشت انہوں نے کئیاں دے باپ کافر ہے بیٹے کافر ہے نہیں تاریخاں گولا مارنا نوح علیہ السلام دا بیٹا کر کے نہیں ہوا انہوں دی بیوی جڑی برباد نہیں وہ بیٹیا سے نبی نہیں تھی یار گل کی کرن رہا معصوم چو غیر معصوم جم سکتا تے غیر معصوم چو معصوم جم سکتا یہ رکاوٹ کوئی نہیں یہ کی نقصان ہے وہ جو نبی سی تے وہ اولاد جڑی وہ کافر نہیں ہو سکتی ابراہیم علیہ السلام یہ بچہ سانوں جسا ذکر ہی کوئی نہیں وہ کی پتا کری کہ انہوں کی ماں ہے یا فوت ہو گئی تھی وہ سوال کر اللہ فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم تمہید ہی کیسی ہے یہ دین کے لیے آپ پڑھے لکھے بچے بیٹھے ہیں سارے دین کا فلسفہ اس آیت میں آ گیا کہ پہلے دیکھو کہ اس کائنات میں امر واقعی کیا ہے یہ جہان کس کا ہے کیسے چل رہا ہے پھر پتہ چلے گا کہ کون سا رویہ درست ہے اور غلط آپ ریل گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں پہلے دیکھنا پڑے گا کہ ریل گاڑی کھڑی ہے یا چل رہی ہے اگر ہے چل رہی آپ نے بیوقوفی سمجھ لیا کھڑی ہے اور باہر پاؤں رکھ دیا نیچے ہڈیاں چور ہو جائیں گی وہ چل رہی تھی آپ نے حماقت سے اس کو کھڑی سمجھ لیا کائنات کو پہلے سمجھو کہ یہ جہان ہے کیا پھر پتہ چلے گا کہ اس میں مجھے کیا بند کر رہنا چاہیے کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی اللہ اکبر کہیں تو اللہ تعالیٰ نے سبحہ فرمایا کہ زمین و آسمان کی ہر شے نے اللہ کی تسبیح کی یہاں جو مظاہرے کا سکھا کی نہیں ہر وقت کر رہی ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض جس جہان میں تم رہ رہے ہو نا پہچانو کہ یہاں کیا بزم ہے اور کیا محفل ہے سارے مل کر کیا گا رہے ہیں تم کوئی الگ راگ تو نہیں گا رہے باقی ساری جو ہے مجلس وہ اور گا رہی ہے تم اور ہی کہہ رہے دیکھو کہ تمہارے جو کچھ آسمان میں جو زمین میں ہے کوئی ان میں اللہ کا نافرمان ہے اگر ساری بزم جو ہے وہ ایک راگ گا رہی ہے اور تم کچھ اور ہی نغمہ شروع کر دو تو نہیں یہ بات غلط ہوگی تم نے اپنے آپ کو اس میں فٹ نہیں کیا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض آسمانوں کی ہر شے زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر لمحہ ہر گھڑی ایک منٹ کے لیے اللہ کی تسبیح سے غافل نہیں اب اللہ کی تسبیح دو طرح کر رہی آسمان زمین یہ سپیکر میری زبان کتاب جو میز ہے اللہ فرماتا ہے ہر شے ہر وقت اللہ کی تسبیح کریں ایک تسبیح جو ہے وہ حالی ہے کہ جس شے پر غور کریں جس شے کو لیبارٹری میں لے جا کر اس کا تجزیہ کریں ہر شے میں پتہ چلے گا کہ اللہ احسن کل خلق کل شے اس کے بنانے والے نے کہیں خطا نہیں کی کہیں غلطی نہیں جو شے بنائی آنا سے آنا یعنی ہر چیز جو ہے نا اپنی بناوٹ کے لحاظ سے اپنے کام کے لحاظ سے جو اس میں خصوصیات ہیں
اور جو انسانی زندگی کے لیے اس میں فائدہ ہے، ذرہ ذرہ پکار رہا ہے کہ یہاں پتھر بھی جو ہے تجھے کوئی بیماری لگے گی اس کا علاج، یہ بیمار ہوگا یہ رگڑ کر اس کو دے دو، یعنی ہر چیز زبان حال سے دعائی دے رہی ہے کہ یہاں کوئی چیز فضول پیدا نہیں، ہر شے جو ہے کارآمد ہے، نفع بخش ہے، انسانی زندگی کے لیے مفید ہے۔ وہ بتا رہی ہے کہ میرے بنانا والا جو ہے اس نے کوئی غلطی نہیں کی، وہ بے عیب اور پاک ہے، جس کو کہتے ہیں ہر گیا ہے کیا زمین رویڈ وحدہ لا شریک لہ، ہر پتی جو زمین سے سر نکال کے پودا جب وہ نکلتا ہے تو وہ اعلان کرتا تھا کہ وحدہ لا شریک، ایک ہی ہے بنانے والا اور اس کے بنانے میں کوئی خطا نہیں، کہیں غلطی نہیں کرتا، بالکل ہر چیز ٹھیک بنا رہا اور فائدے کے لیے بنا رہا۔ تو زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کے اپنے خالق کا بے عیب ہونا، پاک ہونا، حتیٰ کہ جن چیزوں کے بارے میں اب بھی ہم اپنے علم کی کوتاہی سے کہتے ہیں نا کہ یہ تو بیکار ہی معلوم ہوتی، نہیں، جوں جوں علم ترقی کر رہا ہے لوگ خود ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ ہماری حماقت تھی جو ہم کہتے تھے فضول ہے، فضول نہیں، اس کا بھی ایک رول ہے، یہ بالکل کارآمد سے اللہ نے پیدا کی۔ فرمایا زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اس کا بے عیب ہونا بیان کر رہی ہے، اور دوسری تسبیح ہے امری، کیونکہ سب الفرض، مولانا حمید بن فرائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب گھوڑا اپنی ٹانگیں پھیلا کر پورا زور لگا کر دوڑے نا اس کو سب الفرض کہتے ہیں، اور ہم پانی میں تیرے ایسے بازو پھیلا کر زور لگا تو تسبیح کیا؟ پہلی تسبیح مولانا محمد عزیز کاملی فرماتے ہیں تسبیح ہے کہ اللہ کے حکم کو ماننے میں تیز دوڑنا، کوئی شے مخالفت نہیں کر رہی ہے، جس کام میں اس کو لگایا، سورج دوڑ رہا ہے، چاند آ رہا ہے، اوپر جاتا ہے پھر گھٹتا جاتا ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، پودے اگ رہے ہیں، کوئی چیز نافرمانی نہیں کر رہی، سرگرمی سے حکم مان رہی ہے۔ اس لیے فرمایا جس جہان میں تو رہ رہا ہے تجھے نظر نہیں آتا، یہاں ذرہ ذرہ اس کا حکم مان رہا ہے، تو دوسری راہ چلتا، جہان ادھر کو جا رہا تو اس کے خلاف جانا چاہتا۔ اگر ایسا کرے گا تو یہ تیری روش ایسی ہوگی کہ چلتی گاڑی میں سے باہر چھلانگ لگائے گا، تباہ ہو جائے گا، ایسے معاشرے فساد کا شکار ہو جائیں گے، ایسے مرد جو ہیں وہ برباد، فساد کو کسی کو کہتے ہیں؟ خرابی کو، بگاڑ کو، جیسے جس میں انسانی میں بگاڑا مرض، معاشرہ اور فرد جب صحیح راستہ چھوڑ دیتا اس میں بھی فساد آتا ہے، خرابیاں آ جاتی ہیں، کرپشن آ جاتی ہے، بربادی ہو جاتی ہے۔ فرما کر بدعت کی تعریف فرما دی، اعلان تو اشر صاحب نے کیا تھا نا کہ جو بات ہوئی ہے اس کے بارے میں کرو، اچھا تو وہی تھا، مگر چلو آپ پوچھ رہے ہیں، موقع ہے تو پوچھ رہے ہیں۔ بدعت آپ لوگ جانتے ہیں کہ شرک کے بعد جس شے کی مذمت سب سے زیادہ اللہ کے رسول نے بیان کی ہے وہ بدعت، کسی جرم کو اتنا برا نہیں کہا جتنا بدعت کو کہا، تو بدعت کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ اب اس بارے میں لوگوں نے گھبرا پیدا کر دیا کہ مثالیں دے کر مولانا آپ اینک لگاتے ہیں، یہ اسپیکر استعمال کر رہے ہیں، گاڑیوں پر سفر کرتے ہیں، یہ بھی تو نئی چیزیں بیوقوف بناتے ہیں لوگوں، حالانکہ جانتے ہیں حضور نے نئی چیزوں کا نہیں کہا، نئی چیزیں تو آپ نے کہا دنیا کے کام تم بہتر جانتے ہو۔ من احدث فی امرنا ھذا، امرنا پھر ھذا، ہمارے اس کام میں جو خاص نبیوں کا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے تقرب کی باتیں بتانا، کس سے اللہ راضی ہوتا ہے، کس سے ناراض، جنت ملتی ہے، وہ کام ہے دین، اس میں جو اضافہ کرے گا بغیر ثبوت کے، کوئی اس کے پاس بلا کی دلیل نہیں کہ اس سے بھی ثواب ملتا ہے اللہ راضی، یہ دین میں اضافہ، یہ بدعت ہے، کسی کو حق نہیں، شرک سے کم نہیں ہے کہ وہ لیجسلیچر بن گیا، قانون سازی، شارع اللہ۔ باقی جو دنیا کے کام نا جس کو ثواب عذاب کی نیت سے نہیں کرتا، لیکن سکھ بھی آنے کے لگاتا، اگر دین کا کام ہوتا کیوں لگاتا؟ میں اسے کہوں نماز پڑھ حرم شریف کا دوست نہیں کہا، نہیں یہ آپ کا دینی کام۔ ساری دنیا دین کی اور دنیا کی تقسیم کو جانتی ہے کہ جو کام، ان کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے بہت اچھا سمجھایا کہ ایک ہے اقترابات، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، وہاں ہم کوئی چیز نہیں نکال سکتے جب تک اس کی سند ہمارے پاس نہ ہو۔ ایک ہے ارتفاقات، دنیا کی زندگی سہولت سے گزارنے کے لیے، یہ ہم لباس نکالیں، سواریاں نکالیں، کھانے نکالیں، یہاں ہمیں کھلی چھٹی ہے سوائے اس کے کہ کوئی چیز حرام آ جائے، یہ دونوں دائرے الگ ہیں۔ اقترابات میں بالکل جکڑے ہوئے ہیں، ایک شے بھی نہیں نکال سکتے جب پہلے ہمارے پاس سینکشن نہ ہو، اور دنیا کے بارے میں کھلی چھٹی کوئی نہ پوچھے کہ اس کی دلیل کیا، جو روکنا چاہتا ہے وہ بیان کرے گی کہاں یہ حرام دی۔ دنیاوی امور میں اباحت اصل ہے، اس لیے مولانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ بہت دین کے بارے میں جانتے تھے، فرمایا شادی کی رسمیں بدعت نہیں بنتی، عیاشی کریں روک دو دیجیے، ان پر اور دفعیں لگے گی، فضول خرچی ہے، بے حیائی ہے، جو بدعت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کوئی نوجوان لڑکا لڑکی یہ نہیں کہتا ثواب کے لیے کر رہا ہوں، ثواب کہتا کوئی رونق میلہ، اس لیے اس کو بدعت میں نہ لائیں۔ دوسری
لگتی ہے نا دفیں لگائے، اسراف ہے، تبذیر ہے، بدماشی ہے، لگا دی، بدعت نہیں۔ جو موت کے بعد کی رسمیں وہ ساری بدعت، اگر اس کی دلیل نہیں، کیونکہ وہ لوگ محض رسم کے طور پر نہیں کرتے، سمجھتے ہیں ثواب ملتا، مردے کو فائدہ پہنچتا، وہاں دلیل دکھانی پڑے گی، بغیر دلیل کریں گے بس یہ دونوں دائرے الگ الگ کر لیں کہ جو ثواب و عذاب کا اللہ کا قرب حاصل کرے اس میں نئی چیز نہیں نکال سکے، وہ بدعت ہوگی۔ باقی چیزیں جو ان میں جو مرضی نکالیں وہ بدعت نہیں، نہ اس کا اس سے کوئی تعلق ہے۔ اور تسی حیران ہو کہ بھی انہاں لوگوں نے کیوں کری کہ اس طرح نماز پڑھو، بہت بڑا ڈاکہ ماریا دین سے، جنہوں لوگوں نے سمجھا نا بھی یہ نفل دس دے قرآن دس دے، وہ جنہ قرآن چاہیے سی تے نفل چاہیے، رسول اللہ دس گئے۔ حضور نے توازن قائم رکھا کہ لوگوں نے بال بچے دے بھی کام کرنے ہیں، دکانوں سے بھی بہنا، جہاد بھی کرنے ہیں، قاضیاں نے عدالت بہ کے فیصلے کرنے ہیں۔ خلاصے کی بات تمہیں سمجھے کہ ایک سلطان جدو احمق بنا شیطان کرن دا کم چھڑا دینا، دجے لا دینا، ہوں وہ بھی نیک ہے مگر بے موقع، وہ نہیں وہ کرن کا وقت دا سلطان روزے رکھن لگ پیا، نفل پڑھ لگ پیا، بڑی خوشی کی گل سی۔ ایک آدمی نے ایک ولی اللہ نے جا کے کہا حضور بڑی خوشی کی گل ہے کہ کل بادشاہ سلام روزے رکھ دے تے نفل پڑھ دے۔ آپ نے فرمایا ظالم، جو درویشاں دے کام کرن دا کم سی وہ کرن لگ پیا، جڑا وہ کرن دا سی چھڈ پئی، تینوں نفراں دی کیڑی روز ہے روزے جا پھر ریا نہ کی ہو رہی ہے، کاروبار دا کی حال ہے، خلقے خدا تنگ تے نہیں، تو وہ کام کر جڑا سلطان ہون پر تیرے کردا، نفل پڑھنے یا روزے رکھنے درویش تھوڑے۔ تو انہاں لوگوں نے سمجھ کے مسلمان جہاد کرتے، پوری دنیا چ اسلام پہ جھنڈے لہراؤندے، انہاں کہہ دیو کہ رات نو 1000 رکعت پڑھو، نہ وہ مکے نہ یہ سویں، اور کئی دن بیچارہ پھر نیند دے نشے مردا رہے، انیندرا رات کا کوئی تھوڑی مصیبت ہے۔ یہاں کماں پھسا کے کہ روزیاں رکھا بھائی جن کے روزے حضور نے رکھوانے سے رکھوا۔ آپ نے تو پتہ لگا کہ عبداللہ بن عمر بن العاص ہر روز روزہ رکھتا، رات سوندا کوئی نہیں، بلا کے آپ نے آخیا، خوش نہیں ہوئے، توازن نہیں سارے دین چ کہ دین بیلنسڈ ہے، ہر شاید نہیں چاہیے جی نسخہ لکھا ہوتا نا اینی رتی این ماشے ذرا بدلتا نسخہ تبدیل ہو گیا، دین ہی تباہ ہو کے رہ گیا۔ اس پاروں بدعت دا اسلام دشمن ہے کہ تسی ایک نیک گل کر دے جے، نہیں جانتے بھی اس نیک کام نے ہور دوجا نیک کام چھڑا دینا۔ آپ نے ملا کے پوچھا عبداللہ آ پتہ لگا؟ آپ نے فرمایا، انہوں نے آخیا ہاں، فرمایا خبردار تیری بیوی دا بھی تیرے تے حق ہے، تیرے جسم دا تیرے تے حق ہے، تیرے مہمانوں دا حق ہے، وہ سارے ادا کر، تھوڑی جی نماز بھی پڑھیا کر، سویا بھی کر۔ مینوں نہیں وہدا کہ میں بیویاں دے حق ادا کرنا تے رات نو سونا بھی، تسی کہڑا دین کڈدے پھردے جے میرے تو الگ۔ اس شے نو یاد رکھو اپنے، بزہد و ورا کوش و صدق و سوا۔ سادی دے شعر تے ختم کرا، آندا پرہیزگار بن، نیک بن، جو مرضی بن، بزہد و ورا کوش و صدق و سوا، ولیکن میں فضائے بر مصطفیٰ، مصطفیٰ تو اگے نہ ودنی، پیچھے رہ رہا، یہی بڑی تیری بہادری، جو نبی پاک کر گئے وہ پیچھے چل، تینوں اتباع دا حکم، اتباع فتبعوا، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ جب اپنا راہ تسی کر لیا، حضور دے کچھ بھی نہیں لگتا، تسی ہواواں چڑھتے پھرو، نبی نال تہاڈا کوئی رشتہ نہیں، تسی بعد اعتمادی دا ووٹ دیتا تے سانو نبی دا طریقہ جڑا خامی نظر آندی ہے، اسی آپ کچھ درود کڈاں گے، اسی آپ کو نفل کرنا، تیرا تے بیڑا ہی غرق ہو گیا، تیرا عقیدہ جڑا تینوں تباہ کر دیتا ہے نے، تے نبی کسر چھڈ گیا، کوئی دین مکمل نہیں کیتا، او دے تے رہو، تو اللہ توفیق دے۔ ایسا نبی اور رسول میں نے تمہیں خدا نے دیتا، جہدے بارے میں شروع کیا، جے آکھو نا زندہ تے اگلے جہان ٹھیک ہے، سب نبی زندہ، عام لوگ بھی زندہ، مگر اس لحاظ نا بے تعلیم اگر کسی دی باقی ہے نا، کوئی شے آپ کی گم نہیں ہوئی تو وہ رسول اللہ، اور کسی نبی جو مدنی پیش کرے، دو چار کسے کہانیاں ہون گے، کوئی یہودی کوئی عیسائی مکمل ڈیٹیل کہ سویر اٹھن تو لے کے میں سون تک چاہنا کہ میرا نبی کی کرتا رہا، دکان کی کیتا، بیویاں کو کی کسی کو کچھ، تسی روشنی دے اندر دے۔ اور اس پارا جدو حضرت عمر نے ایک موقع آخیا رسول اللہ میں یہودیاں دے مدرسے جانا، مدینے شریف دے نال یہودی اسے آباد 3 قبیلے سے، بیت المدراس اتنے درس سی انہوں نے پڑھاؤندے، یہ بھی کدی کدی کچھ گلاں چنگیاں لگیاں، کتاب لے تے آخیا یا رسول اللہ انہاں دی بھی گلاں چنگیاں لگیاں۔ حضور بہت غصے چ آئے اور فرمایا تسی بھی اداں ہی بھٹکنا چاہتے جی میں یہودی عیسائی بھٹکتے پھردے، کوئی رستہ نہیں انہاں کو ٹھوکراں کھاندے، میں جو کچھ تہاڈے کول لے کے آیا اس ایسی بات کہی جب تو اگے کچھ نہیں کیا تھا، لا کان موسیٰ حیمت بھائی کہ اگر موسیٰ علیہ السلام تسی تے یہودی عالماں نوں روندے تے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام بھی اگر اس دور زندہ ہوندا میرے زمانے ماں بس بھائی میرے مگر چلیاں بغیر وہ بھی گزارا نہیں، وہ بھی نہیں سی بخشیا جانا۔ ہن دور میرا ہے، میں اس دور دا حاکم ہے، قیامت تک آپ نے انگلاں جوڑ کے آخیا کہ قیامت دے درمیان اور میرے درمیان کوئی نبی نہیں،
اے دو انگلاں جے جڑیاں فرمایا میں ہن تے میرے بعد قیامت ہے ہن جڑا نبی بنے دجال ہے کذاب ہے لعنتی ہے امت تو چک کے باہر مارو وہ کنے پڑھے لکھے ہو سب بے ایمان ہے میرے تو بعد نبی لبے پھر دے سورج آسمان سے روشن ہو گیا تو ستارے لب دے وہ جگنوں ٹونٹتے پھر دے میرے آن تو بعد کہڑی کسر انہیں دیکھیے ہوں ہور نبی ضرورت ہے اس پاروں اسی نبی نویں منن والوں کوئی رعایت نہیں کرے انہوں نے وڈنا نہیں ٹکنا نہیں مگر انہوں نے رائی نہیں سارے دل نرمی کیوں کوئی مسلمان نہیں بالکل کافر اسلام تو خارج ہے باقی گروہ جڑے ساری دنیا جانتی آسٹریلیا تو لے کے امریکہ تک کہ میں سب مسلمان ہوں یہاں غلطیاں ہو سکتی سمجھنے کا کوئی فرق ہو سکتا مگر یہ سارے باقی گروہ حضور دے چلے چلے گئے نبی ایک من رہا آپ اس سے سارے بھائی ہے سارے وہ بریلوی آ شیعہ دیوبندی اہل حدیث یہ سارے جڑے یہ اس طرح ہی سمجھو مینوں بڑی پیاری مثال یاد سارے شہر تمرے جلسہ سی اس ہاری لوگ تے مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرو انہوں نے کیا یار لوگ پوچھتے ہوئے مرزائیاں دوجے مسلمانوں کی کرو انہوں نے کیا انہوں دی ماں نے خسم ہور کر لیا یہ ایکے ماں کی آواز ہے ٹکے چوہ دی ہے یہ جڑے یہاں کا ماں پیو ایک ہے یہاں سارے گروہ کا وہ ہوں ختم ہی ہور کر لیا ایک نواں نبی من لیا راندے جڑا انہوں نہیں منتا مسلمان ہی وہ پائی وہ لئی پھر انہوں اسی اللہ دے رسول تے مطمئن رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین